بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويرفع المستضعفين ويزع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين. الحمد لله قاسم الجبارين مبير الظالمين مدرك الهاربين صريخ المستصرخين موضع حاجات الطالبين معتمد المؤمنين. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على بشير النذير والسراج المنير حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين، لا سيما الإمام المؤمنين بقية الله في الأرضين الحجة الثاني عشر الإمام المهدي المنتظر. صلوات الله وسلامه عليه. أما بعد، فقد قال الله تعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد زرعنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. عزیزان گرامی، پچھلے ہفتے جمعہ میں ہم نے ایک حدیث آپ کو سنائی تھی، اور وہ حدیث کا یہ جملہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لولا خمس خصال لصار الناس كلهم صالحین. اگر 5 چیزیں ایسی نہ ہوتی جو انسان چھوڑ رہا ہے، لصار الناس كلهم صالحین، تو سارے کے سارے انسان اچھے ہو جاتے تھے. لیکن چونکہ یہ 5 چیزیں جو اللہ کا رسول کہہ رہا ہے کہ اگر یہ 5 چیزیں آپ اپنا لیتے تو ہر انسان نیک بن سکتا تھا. لیکن آج سارے انسان ایک جیسے نہیں اور نہ اچھے ہیں. اب یہ تو کوئی کہنے کی اور دلیل کی ضرورت نہیں کہ سارے انسان فرشتہ ہیں. یقینی بات ہے، آپ جانتے ہیں، میں اور آپ ہر انسان واقف ہیں کہ ہمارے درمیان شیطان کتنے ہیں، اور یہ بھی واقف ہیں کہ رحمان کے بندے کتنے ہیں. یہ بھی ہم جانتے ہیں کتنے انسان فرشتہ صفت ہیں، اور یہ بھی جانتے ہیں کتنے انسان شیطان صفت ہیں. ہم دونوں باتیں تقریباً جانتے ہیں، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. لیکن اگر ہمیں صالح بننا ہے، اب اگر آپ صالح بننا چاہتے ہیں جیسے جناب ابراہیم جیسے بننا چاہتے ہیں، صالح بننا چاہتے ہیں جیسے حضرت عباس علیہ السلام بنے، تو اس کے لیے تو ہمیں الگ سے کچھ کرنا ہوگا. صالحین کے زمرے میں انسان اپنے آپ کو پہنچا دے، یہ خود آج یہ ایک بڑا مسئلہ ہے صالحین بننے کا. اور صالحین کا ایک ادنا سا کنسیپٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے. لیکن آج دنیا میں آپ دیکھیے، ہر انسان اپنی مرضی زیادہ چلانا چاہتا ہے اور اپنے پروردگار کی مرضی پہ کم چلنا چاہتا ہے. اگر واقعی انسان کا بس چلے نا تو وہ امام بن جائے گا، جو امام کہے گا آپ پیچھے آ جائیے. یہ انسانوں کی فطرت ہے کہ دوسروں کو اپنی خواہش پہ چلانا چاہتا ہے اور خود اللہ کی خواہش پہ چلنا نہیں چاہتا، نہ امام کی خواہش پہ چلنا چاہتا ہے. تو یہ 5 چیزیں جو میں نے ایک کا ذکر کیا تھا وہ تھی کہ پہلی چیز تھی کہ جس کا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں، آپ بھی اندازہ کر لیں. فرمایا کہ القناعۃ بالجہل، جہل کے اوپر مطمئن ہو جانا. جاہل ہو تو کیا ہوا، جاہل تھوڑی کوئی بری چیز ہے. اس انسان کے ذہن میں تصور اور خیال آنا کہ میں نہیں جانتا ہوں تو کیا،
ہر بات تھوڑی جاننا ضروری ہے. یہ جو ہے انسان کے لیے صالح بننے کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے. آج انسان کیوں نیک نہیں بننا چاہتا یا نہیں بن پا رہا ہے؟ اس لیے کہ وہ علم نہیں چاہتا ہے حاصل کرنا. آج آپ یہ جملہ آپ دیکھیے کہ یہ واقعاً ایک بڑا مرحلہ اور ایک بڑا المیہ ہے کہ جس قوم کے لوگ کے لیے چیلنج ہے، اور واقعاً کہ دنیا میں ان کے جیسا کوئی لیڈر نہیں ہے جن کے علم کا دنیا میں کوئی مقابلہ کر سکے. یہ بات اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. آپ کسی بھی قوم کے سامنے کھڑے ہو کر آج بھی کہہ سکتے ہیں ہم ایسے کو اپنا امام بناتے ہیں جس کے مقابل میں اہل علم سر جھکا دیتا ہے. اب ایسے انسان جن کو مانتے ہیں ہم، جن کے علم کا کوئی مقابلہ نہیں ہو سکتا ہے، اور دوسری ان کی خصوصیت کیا ہے؟ وہ اللہ سے اتنے قریب ہیں کہ جو ان کے مقابل میں کوئی اللہ سے قریب بھی نہیں ہو سکتا. خوب، اگر دو چیزیں آپ جانتے ہیں کہ ہم ایسے امام کو مانتے ہیں جن کے پاس یہ دو چیزیں ہیں، تو کیا آپ سوچئے انہی کا ماننے والا اللہ سے سب سے زیادہ دور ہو، انہی کا ماننے والا جہالت کے اندھیرے میں ڈوبا ہوا ہو؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس اللہ کا رسول کہہ رہا ہے سب میرے چاہنے والے میری امت کے لوگ نیک بن جاتے تھے. آپ واقعی ہوئے ماہ مبارک کے رمضان خدا بند عالم کہتا ہے، اللہ کا رسول کہتا ہے شیطان کو باندھ دیا گیا. تو شیطان کو باندھ دیا گیا تو پھر شیطنت کیوں کر رہے ہیں لوگ؟ نہیں بھئی، اگر شیطان باندھ دیا گیا ہے اور اللہ کے بندوں کو موقع ہے کہ اب شیطان تو گمراہ کرنے کے لیے نہیں آ رہا ہے ان کو، تو پھر پریشانی کیا ہے کہ وہ آج جو ہے گناہ کر رہے ہیں، معصیت کر رہے ہیں اور اللہ کی رحمت نہیں لے پا رہے ہیں، وہ مرتبہ نہیں حاصل کر پا رہے ہیں جو ان کو صالح بنا دے. تو کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ مرحوم فلسفی ایک جملہ کہتے تھے کہ اس بات کو سمجھانا ہو میرے لیے بہت آسان ہے، میں انہی کا جملہ آپ کو نقل کر دیتا تھا اور آپ واقعی اس مثال پہ غور کیجیے. کہتے ہیں کسی زمانے میں آپ جانتے ہیں وہ الارم لگانے کے لیے ایسی گھڑیاں آتی تھی جن کو کک کیا جاتا تھا، چابی بھری جاتی تھی. چابی بھر دیجئے، وہ 12 گھنٹے چلے گی اور جو ٹائم لگائے اس کے اوپر آپ کو الارم بجا جائے گی، ہے نا؟ یہ تقریباً ابھی اس زمانے میں تو اب موبائل آ گیا تو آپ یہ سب کا کام ختم ہو گیا. ایون آپ کو اس طرح کی گھڑی شاید اب بازار میں ڈھونڈنے سے ملے، ورنہ ایک زمانے میں اس طرح کی گھڑی کا بہت رواج تھا. مرحوم فلسفی کہتے تھے شیطان بھی بہت چالاک ہے، اس جانتا ہے کہ 1 مہینے تو ہمارے ہی ڈال کرنے والے نہیں، تو 11 مہینے میں اتنی چابی بھر دیتا ہے 1 مہینے ایٹومیٹک اس لیے کام کرتے ہیں. یہ ایک سچائی ہے، ایک فیکٹ بھی ہے. اگر آپ نہ ہو تو اللہ کے رسول کیسے کہہ سکتا ہے کہ شیطان بند ہے اور اس کے بعد اللہ کے بندے گناہ کر رہے ہو؟ کیسے کہہ سکتا ہے؟ تو کہنے کے پیچھے راضی ہے کہ وہ اس قدر ان کو ٹریپ کر لیتا ہے پورے سال میں کہ اب اس کو 1 مہینے آرام کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، خود بخود یہ بندے اس کے راستے پہ چلتے رہیں گے. یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے. جب ہم ماہ مبارک میں جاتے ہیں تو ایک واقعاً بہت ایک عجیب بات میں چاہتا ہوں آپ کے سامنے کہوں کہ ہر سال تو آیا تھا نا ماہ مبارک. کتنے سال ہماری زندگی میں ماہ مبارک آیا ہے شاید ہم کو یاد بھی نہ ہو اور نہ ہی کوئی انسان گننے بیٹھتا ہے. لیکن جب ماہ مبارک آتا ہے تو ایک چیز تو سوچنا ہے نا کہ پچھلے سال میں نے اللہ سے ماہ مبارک میں کیا لیا تھا، اس سال مجھے کیا لینا ہے یا نہیں. جو چل رہا ہے ٹھیک ہے، پچھلا اگر کالا گیا ہے تو یہ بھی کالا ہی چلا جائے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ایسا ہم چاہتے ہیں؟ ایسا تو کوئی بھی نہیں چاہتا. تو اب اس کے بعد ایک سوال واقع ہے کہ جب میں پچھلے سال اگر لے سکا کچھ تو اس سال تو مجھے زیادہ لینا ہے. ہر سال انسان کو اضافی لینا ہے، اس سے کم پیچھے تو نہیں جانا ہے نا. تو پیچھے نہیں جا پا رہے، پیچھے جا رہے ہیں یا کم سے کم وہیں پڑے ہیں، تو اس کا راز کیا ہے؟ اللہ کا رسول کہتا ہے راز یہ ہے، یہ جہالت دور کرنے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں. اگر یہ جہالت دور کر لیتے تو اس طرح کا مسئلہ ان کو پیش نہیں آتا تھا. جہالت خالی کتاب پڑھ لینے سے دور نہیں ہوتی ہے، یاد رکھیں.
آج جو ہم دین والے ہیں، جو اسلام و شریعت کی بات کرتے ہیں، اس میں ایک جہالت گناہ کی اتنی شدید ہے کہ وہ انسان کو خود بخود جو جانتا ہے اس کو بھی بلا دیتا ہے۔ آپ جانتے ہیں اگر کوئی انسان گناہ کرے گا تو کیا ہوگا؟ جو علم ہے اللہ اس کو چھین لے گا، جو عبادت ہے اسے دور کر دے گا، جو اس کی نعمتیں ہیں اسے سلب کر لے گا۔ تو یہ خالی ایک مسئلہ نہیں ہے کہ میں جاہل ہوں اور بات ختم ہو گئی۔ میں نے 5 آیت قرآن کی، 5 جہالت کا قرآن میں کیا ہے آپ دیکھو، قرآن نے ہمیں اس کی طرف متوجہ کیا۔ پہلی آیت تو میں نے پڑھی تھی سورہ آراف کی۔ سورہ آراف میں اللہ کہہ رہا ہے جہنم میں اکثریت میجورٹی جو جانے والوں کی ہوگی وہ جاہل لوگوں کی ہوگی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک حدیث میں رسول اللہ نے فرمایا جاہل جب کوئی، اگر عالم کوئی جاتا ہے تو بگڑا ہوا کام بنا لیتا ہے۔ نتیجہ کیا ہے؟ آج مثلا فرض کریے آپ اور میں نماز پڑھ رہے ہیں، اگر بصیرت کے ساتھ پڑھیں گے 2 رکعت نماز 70 گنا ثواب رکھتی ہے، اور اگر اسی کے برخلاف جہالت میں پڑھیں گے پورے سال کی نماز 2 رکعت کے برابر بھی نہیں ہوتی۔ کتنا عجیب ہے مسئلہ۔ اسی لیے کتنے ہمارے پاس ایسے واقعات ہیں جس میں بندہ دن رات عبادت کرتا ہے اور اس کا ثواب بہت کم ہے، تو فرشتے کہتے ہیں اے اللہ یہ تیرا بندہ دن بھر لگا ہوا ہے اور تو اس کا ثواب جو ہے اتنا کیوں کم رکھا؟ کہا تم جاؤ خود جا کے دیکھ لو۔ اب ایک مثال ہے، اب یہ روایت میں بھی آیا ہے، فرشتہ آ گیا، دیکھا ایک مصلی بچھائے ہوئے ہیں اور نماز پڑھ رہے ہیں، تو سوچا فرشتہ بولا میں بھی یہ بندے کو دیکھ کے نماز پڑھتا ہوں، دیکھتا ہوں یہ کیا کرتا ہے۔ وہ اس کے پہلو میں کھڑا ہو گیا نماز پڑھنے کے لیے، نماز پڑھا اور اب یہ رکتا نہیں ہے، تو جب رکا تو یہ بندہ بھی، فرشتہ بھی، اس نے نماز اپنی مکمل کر لی۔ اچھا کیا بات ہے، بہت تھکتے نہیں ہو، بہت عبادتیں کرتے ہو؟ ہاں۔ تو پھر کہا کہ اتنی عبادتیں کرتے ہو لیکن صلہ ملتا ہے کیا تمہیں؟ اس سے کہا کہ یہ تو میں نہیں جانتا ہوں لیکن میرے ذہن میں بہت سارے سوالات ہیں۔ مجھے کیا؟ کہتے یہ گھاس کی اللہ نے پیدا کی۔ اس نے فرشتے نے کہا بس مجھے پتہ چل گیا کہ تمہاری جو ہے یہ عبادت کا راز کیا ہے۔ جس کو یہ پتہ نہ ہو کہ اللہ نے یہ گھاس جو ہے کس لیے پیدا کی ہے، وہ اللہ کی عبادت کیا کرے معرفت کے ساتھ؟ نہیں۔ آج ہم جانتے ہیں ہماری توحید کتنی مضبوط ہے، ہمارے پاس توحید کا ایک ایسا علم ہے جس کو ساری دنیا میں اگر پرچار کریں، ہم تبلیغ کریں، کوئی ایسا آدمی نہیں ہے جو اللہ کو نہ ماننے لگے۔ اس طرح کا ہمارے پاس علم ہے، لیکن ہم کیا کریں؟ ہم ہی نہیں جانتے تو دوسرے کو کیا بلائیں گے؟ ہم ہی اس کے واقف نہیں ہیں، ہم اس کے راز کے واقف نہیں ہیں، تو ہم کیا دوسروں سے کہیں گے کہ ہمارے پاس توحید ہے؟ وہ توحید جو انسانوں کو کھڑا کرتا تھا، جس نے ان بدوؤں کو، جاہلوں کو، جن کے پاس کسی چیز کا کلچر نہیں تھا، کوئی تہذیب نہیں تھا، کوئی ادب نہیں تھا، ان کو 23 سال میں ساری دنیا کے سامنے لا کے کھڑا کر دیا، اور جو جدھر جاتے تھے وہ اپنا ڈنکا بجا کے آتے تھے۔ حتیٰ روم کی تاریخ میں جب میں نے پڑھا کہ مسلمان فوجی ادھر گئے تو اس نے، ان کے بادشاہ نے پوچھا بھائی یہ کیا بات ہے کہ تم اتنا لیٹسٹ ٹیکنالوجی کے باوجود، اسلحے کے باوجود، ٹریننگ کے باوجود ان کے سامنے جاتے ہو تو تمہاری فوج پھس پھس ہو جاتی، تم مار کھا کے آتے ہو، ہار جاتے ہو آگے۔ اور ان کے پاس ہم دیکھتے ہیں کپڑا پہننے کو نہیں ہے، ایک روٹی ساتھ میں لے کر آتے ہیں کہ موقع ملے گا تو کھا لیں گے، اس کے باوجود وہ ایسی جنگ کرتے ہیں کہ تم، اس نے، ان کے کمانڈر نے ایک جملہ کہا آپ نہیں جانتے ان کے پاس وہ خدا کا علم ہے اور عقیدہ ہے جس عقیدے کی بنا پر انہیں کوئی پرواہ نہیں ہے اپنی نہ اور اپنی چیزوں کی، انہیں پرواہ ہے تو اپنے معبود کی، اس بنا پر دنیا کی کوئی چیز انہیں ہرا نہیں سکتی۔ اس سے کہا میں کیا کروں؟ کہا سیدھا سا جواب ہے، آپ انہی مسلمانوں کو ہماری طرح اچھی اچھی چیزیں دے دیجئے، ان کو آرام کرنے کا عادی بنا دیجئے، بس وہ خود بخود ہار جائیں گے ہم سے۔ آج بالکل یہی حالت ہو گئی ہے کہ ہم دنیا کی زینت اور دنیا کی چیزوں میں اس طرح مصروف ہیں کہ نہ ہمیں یہ پتا
کہ ایک رمضان آیا، ایک ماہ مبارک آیا، ہم نے کیا لیا اور ہمیں نیکسٹ کے لیے کیا تیاری کرنا ہے، اور کیا ہم چاہتے ہیں، کچھ چاہتے بھی ہیں یا نہیں چاہتے، اور اگر چاہتے ہیں تو وہ کیا ہے جو ہم چاہتے ہیں۔ واقعی نے کہیں گے نا سوال کیا چاہتے ہیں، آپ کہیں گے میں روز آیا ہوں روزی مانگنے کے لیے، تو پورے سال میں تو کیا کرتے رہے آپ؟ نہیں۔ اگر آپ کہیں میں صحت مانگنے آیا ہوں تو میں پوچھوں گا بھئی آپ پورے سال کیا کرتے رہے؟ اسپیشل کیا تھا مانگنے کو آپ کی زندگی میں، یا آپ کو اسپیشل زندگی میں کیا چاہیے؟ آپ کہیں کہ میں اپنے بچوں کے لیے تعلیم مانگ رہا ہوں، ہاں بہت اچھا ہے، لیکن پورے سال کرتے رہے آپ؟ نہیں۔ تو آپ کو اور مجھے یہ طے کرنا ہوگا کہ ہم جب اللہ کی رحمت کے مہینے میں جاتے ہیں جہاں اللہ اتنا بڑا دسترخوان بچھائے ہوئے، وہ کہتا آؤ کوئی ہے جو میری درگاہ سے کچھ لینا چاہتا ہے، میں اس کو دینا چاہتا ہوں، لینے کے لیے آؤ۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ وہ روٹین کے مطابق کہ اللہ روزی دے دے، صحت دے دے، عافیت دے دے، گھر دے دے، یہ دے دے، وہ دے دے، اور پورا رمضان ختم ہو جاتا ہے، ماہ مبارک ختم ہو جاتا ہے، پھر ہم اسی طرح روٹین میں چلے جاتے ہیں۔ اللہ کا رسول کہتا ہے میری امت کے لوگ فرشتہ بن جاتے تھے۔ آج حضرت عباس کا مقام کون جانتا ہے؟ نہیں۔ جو اپنے چچا حضرت عباس کے بارے میں انہوں نے فرمایا، کیا فرمایا؟ آج یہ ایک واقع عجب ہے، انبیاء کی سیرت پڑھیے تو انبیاء کی سیرت میں ہزاروں کو تہہ تہہ کر دیا گیا، مار دیا گیا، نو ڈاؤٹ۔ جناب یحییٰ کو تو درخت کے ساتھ کاٹ دیا گیا، نہیں۔ لیکن اب امام کی حدیث سن لیجیے جو جناب عباس کے بارے میں فرمایا اِنَّا أَمَّنَ الْعَبَّاسِ، میرے چچا عباس کے پاس ایک ایسا مرتبہ ہے جب قیامت میں حاضر ہوں گے تو یغبطہ جمیع الشہداء، تو ہر شہید تمنا کرے گا ایک کاش ہم ان کے مرتبے تک پہنچ جائیں، ہم اس کو صالح کہتے ہیں۔ تو ہمارا گول، ہمارا اچیومنٹ کیا ہے؟ یہ ہے جو کھانے کو مل جائے ہمیں، یا ہمیں 2 وقت کی روٹی مل جائے، یا ہمیں 2 جوڑا کپڑے مل جائیں، یا ہمیں گھر مل جائے، یہ ہمارا موٹیو۔ تو آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ ہم آئے ہیں دنیا کو جنت بنانے کے لیے؟ ہمیں اللہ نے بھیجا ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ ہمارے ذریعے ہی، ہمارے مولا کے ذریعے سے ہی دنیا جنت بنے گی۔ ہم ہر جگہ اللہ کا علم اور اللہ کی توحید پہنچا دیں گے، اسلام کا پرچم سر بلند کر دیں گے، ہم عدالت دنیا کے ہر انسان کے وجود تک پہنچا دیں گے۔ ہے نا ایک سوال، کیسے پہنچا دیں گے؟ اسی طرح کھا کے، یا کچھ اور کر کے، یا کچھ اور مانگ کے، یا ماہ مبارک جو اللہ نے ہمیں کہا کہ موقع دیا ہے جو چاہو مانگو، اور اس کا ذریعہ بھی بتایا جب تمہارا پیٹ خالی ہوگا تمہاری دعائیں قبول ہوں گی، تمہاری سانس جب لوگے وہ عبادت ہوگی، تمہارا جاگنا اور سونا عبادت ہوگا۔ ایسے وقت میں ہم کیا اللہ سے مانگیں؟ ہے نا ایک سوال۔ کیا یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم اللہ سے کہیں کہ اللہ کم سے کم یہ کر دے کہ ہمارے وجود سے ہر طرح کی تاریکی نکال دے، جہالت نکال دے جو ہماری بربادی کا سبب ہو رہا ہے۔ میں نے کہا آپ دیکھیں سورہ اعراف کہہ رہا ہے کہ اکثریت میجورٹی جو جہنمی ہوگی وہ جاہلوں کی ہوگی۔ لَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، ہم نے یہ جہنم کی کھیتی لگائی ہے انسانوں اور جنات سے، بھر دیں گے۔ کیوں بھر دیں گے؟ اس لیے کہ ہم نے انہیں بہت سارے اسباب اور طاقت فراہم کی، انہوں نے اس سے فائدہ نہیں اٹھایا۔ ایک ہے نا ایک طاقت اللہ نے ماہ مبارک کو دے دیا، آؤ کچھ فائدہ اٹھاؤ، لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم اس میں بھی اللہ کی معصیت کر کے غفلت میں، بیہودہ کاموں میں، فساد میں پڑھ کے گزار رہے ہیں۔ اور نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ ہوگا ایک دن آئے گا ہاتھ ملیں گے، حسرت سے ہاتھ ملیں گے، ہاں کیا کیا میں نے، کیا کر سکتا تھا اور کیا نہیں کیا۔ عزیزان گرامی، یہ اللہ نے موقع دیا ہے تو اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ آج آپ دنیا میں دیکھیے ہر جگہ یہ چیز پائی جاتی ہے، کوئی ایسی جگہ نہیں کہتے مجھے ایک انتظار ہے کہ اللہ زندگی میں ایک موقع دے تو میں کیا کروں، میں فوراً اس بلندی تک پہنچ جاؤں۔ نہیں، محاورے کہا جائے موقع پہ چوکا مار دوں، نہیں۔ لیکن کیا ہو گیا ہے ہمیں کہ اللہ نے جب موقع دیا ہے کہ آؤ مارو،
تو ہم سو رہے ہیں، وہ دن ہمارے لیے وقت گزر رہا ہے اور ہم وہ چیز نہیں حاصل کر پا رہے ہیں یا نہیں جا رہے ہیں، سوچ بھی نہیں پا رہے ہمیں جانا کہاں ہے، ہمیں طے ہی نہیں کر پا رہے کہ ہمیں کرنا کیا ہے۔ عزیزان گرامی، یہ موقع ہے ماہ مبارک اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے۔ آپ کچھ نہ کریں، ایک ہی گول آپ رکھ لیں اس ماہ مبارک میں کہ میں اے اللہ اس مہینے میں تجھے راضی کر دوں گا، اور ایسا راضی کر دوں گا کہ ہاتھ اٹھاؤں گا کسی چیز کے لیے تو تو انکار نہیں کرے گا، ہے نا یہ گول؟ کوئی آدمی بھی کر سکتا ہے۔ آج آپ یہ دعا کریں اللہ سے اس مہینے میں، کہیں اے اللہ نماز پڑھتا ہوں تو میرا دل کنیکٹ نہیں ہوتا ہے، اے اللہ اس مہینے میں کچھ ایسا کر دے میرے لیے، نماز پہ کھڑا ہوں تو دنیا کی ہر چیز میرے سامنے کچھ نہ ہو، میں بھول جاؤں، میرا دل صرف تیری ذات سے لو لگا لے۔ یہ بھی تو ایک گول ہے، اور یقین جانے یہ گول آپ نے پورا کر لیا، امام زمانہ علیہ السلام کی آواز آئے گی، یہ میرا چاہنے والا۔ میں اسی جگہ رکتا ہوں اور آتے ہیں ہم دوسرے خطبے کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا لقد جاءت رسول ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام على بشير النذير والسراج المنير حبیب الہ العالمین ابی القاسم المصطفیٰ محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الغر المیامین لا سیما الامام المبین بقیت اللہ فی الارضین الحجۃ الثانی عشر الامام المہدی المنتظر صلوات اللہ وسلامہ علیہ۔ اما بعد یا عباد اللہ اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ فإن التقوی خیر الزاد لیوم لا ينفع فیہ مال ولا بنون الا من اتی اللہ بقلب سلیم۔ میں اسی بات پہ کی طرح کہ ہم اللہ کا رسول کہتا تھا سارے کے سارے مومن، سارے میری امت کے لوگ صالح بن سکتے تھے اگر جہالت پر صبر نہ کرتے، علم کی طرف دوڑتے تھے، علم کی طرف جاتے تھے۔ میں ایک حدیث سناتا ہوں، حدیث قدسی ہے یہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نے مجھ سے فرمایا، حدیث قدسی اسی لیے بنتی کہ اللہ نے رسول اللہ سے کہا اِنَّهُ مَنْ سَلَكَ مَسْلَكًا يَطْلُبُ فِيهِ الْعِلْمِ، اگر کوئی انسان اپنی زندگی میں ایک ایسا راستہ چنے جو علم کا راستہ ہو، جہالت سے انسان کو دور کرتا ہو، عجب ہے سہلت لہو طریقاً الی الجنہ، کہتے وہ اس راستے پہ چلو گے اللہ تمہارے لیے جنت تک پہنچنے کا راستہ آسان بنا دے گا۔ اب دیکھیے، اچھا یہ ایک عجیب بات ہے کہ ہم اپنے علماء کا احترام کرتے ہیں، نو ڈاؤٹ، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم ان کی باتیں نہیں مانتے، لیکن کبھی یہ نہیں سوچتے کہ ان کے علم سے جا کر فائدہ اٹھائیں۔ آج تو اتنا مسئلہ ہے، آپ جانتے ہیں، میں سوچتا ہوں اتنی چھوٹی چھوٹی باتیں بھی آ کر سوال کرتے ہیں جو انسان حیران ہو جاتا ہے ویسے، جبکہ ہم دسیوں سال سے سن رہے ہیں۔ ابھی اسی روزے کی ماہ مبارک کے رمضان میں جدید مسائل ہو تو سمجھ میں آتا ہے کہ بھئی چلو اس کو پہلی بار سامنا ہوا ہے تو اس کو پوچھنا چاہیے، لیکن جو روز کے مسئلے ہر سال آپ روزہ رکھتے ہیں وہی مسئلہ اگر پوچھیں گے تو کیا پتہ چلے گا؟ جہاں کھڑے تھے وہیں کھڑے ہیں نہیں۔ ایک مثال اس کی ہے، ہر سال خوانی ہوتی ہے ہمارے وہاں، اور
ماشاءاللہ مومنین آتے ہیں 100 200 300 400، بہت اچھا لگتا ہے کہ بھئی اتنے سارے مومنین قرآن پڑھنے آتے ہیں، لیکن جب ان کے پاس بیٹھو کہ آپ نے پچھلے قرآن پڑھا تھا، کہ پڑھ گیا وہ آیت، کہ میں نے پچھلے سال آپ سے کہا تھا آپ غلط پڑھ رہے ہیں، آج بھی وہی غلط پڑھ رہے ہیں، تو آپ کیا کہیں گے بتائیے؟ آپ کہیں گے بہت محنت کر رہا ہے یہ؟ آپ کیا کہیں گے اس کو؟ علم کے راستے میں کھڑا ہے یا جہالت کے راستے میں کھڑا ہے؟ آیا کوئی آدمی واقعی جو ہے مثلا بار بار یا مسئلہ آپ کو بتا رہے، بار بتا رہے، کھانے پینے سے روزہ چاہتا ہے نا؟ اب اگر آدمی آئے اور مثلا ایک سوال کرے اور کہے کہ بھئی مول صاحب آج نئے چیز ہوئی ہے، آج مثلا ای سگریٹ پینا کیسا ہے روزے کی حالت میں، آپ کیا کہیں گے؟ نہیں، یہ کبھی کبھی ہنسی آتی ہے، یہ وہ لوگ ہیں جن کے اماموں کا علم کسی کے مقابل میں آنے کی طاقت نہیں رکھتا، کوئی آ نہیں سکتا ان کے مقابل میں، ایسے لوگ آج آپ دیکھیں پوری دنیا سے لوگ جب اماموں کے پاس آتے تھے تو ان کا سر جھکا دیتے تھے۔ اسی ہندوستان سے آپ کے بڑے نامور یہاں حکیم پیدا ہوئے ہیں، نو ڈاؤٹ یہاں میڈیکل سائنس میں بہت کام ہوا ہے، اور آپ جانتے ہیں بہت سارا کام ہوا ہے۔ یہ جو یہاں کے ہندوستان کی جو طب ہے، ڈاکٹری ہے، وہ ہزاروں گنا بہت ترقی یافتہ ہے جو آج ایون آج پائی جاتی ہے۔ اسی ہندوستان میں ایک طبیب تھے حکیم اجمل خان، کہتے تھے انہیں ہاتھ پکڑنے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی، کہتے تھے دھاگا باندھ دو، عورتوں کے ہاتھ میں کہتے دھاگا باندھ دو، وہ دھاگا دکھا دو، میں بتا دوں گا تم کون سی بیماری میں مبتلا ہو۔ آپ بتاؤ کون ڈاکٹر ہے آج آپ کو بتا دے گا؟ اتنی میڈیکل سائنس ہے نا، ترقیات۔ یہاں سے جب ایک آدمی گیا امام رضا کے پاس، امام نے پوچھا کہ کیا تمہارے پاس کون سا ہنر؟ انہوں نے سے کہا کہ میں ڈاکٹر ہوں، حکیم ہوں۔ انہوں نے تمہاری ڈاکٹری کیا ہے بتاؤ، کیا جانتے ہو تم ڈاکٹری کے بارے میں؟ تو اس نے کہا میں بہت کچھ جانتا ہوں۔ امام نے کہا ایک اس وقت جو ہے جنجر سامنے نکالی، سامنے رکھ دی، بولے اس کے بارے میں کیا جانتے ہو؟ آج ہمارے پاس یہ روایت جو ہے نا، اس حکیم نے نقل کی ہے کہ امام نے یہ فرمایا، اور 4 پیج کی حدیث ہے ایک جنجر کے بارے میں۔ اس نے کہا کہ میں تو حیران ہوں کہ آپ سے بڑا دنیا میں کوئی حکیم نہیں ہے، تو آپ یہاں بیٹھ کے کیا کر رہے؟ امام نے کہا نہیں، ہمارا یہ کام نہیں، ہم بندوں کے دلوں کی ہدایت کے لیے ہیں۔ ان کے جسم کی ویلو بہت نہیں ہے، ان کے وجود کی اور روح کی ویلو ہے، ہم اس کو سیدھا کرنا ہے۔ اور آپ دیکھیں چند سیکنڈوں میں، چند منٹوں میں امام نے اس کو ایمان لانے پر آمادہ کر دیا۔ یہ کیا چیز ہے؟ کبھی آپ سوچیں کیا چیز ہے؟ اتنی دور سے اٹھ کے گیا وہاں ملنے، اور یہ غرور لے کے گیا تھا کہ ہمارے علم کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ چند منٹ میں امام نے ان کی اوقات بتا دی۔ عزیزان گرامی، اس لیے ضروری ہے کہ ہم جانیں، ہم سیکھیں کہ اللہ ہم سے اس مہینے میں کیا چاہتا ہے، اور ہمارے لیے کون سا مرتبہ رکھا ہے جو ہم سے چاہتا ہے کہ آؤ اس کو لے لو۔ آپ یقین کریں کہ اللہ کے وہاں دیر ہے، اندھیر نہیں ہے۔ کبھی بھی آپ اللہ کی طرف ایک اسٹیپ خلوص سے بڑھا لیں، اللہ نہیں ہو سکتا ہے کہ اس کا ہاتھ چھوڑ دے۔ یا ہمارے اماموں کی بھی ایک خصوصیت ہے، چونکہ وہ اللہ کی صفت کا مظہر ہے، آپ ان کی طرف ایک اسٹیپ خلوص سے بڑھائیں جس میں دنیا کا کوئی مقصد نہ ہو۔ آمین کریں امام ہاتھ پکڑنے، اور پھر آپ جو سوچتے ہیں کہ میری لیے یہ چیز ہے، میں آپ کو پتا چلے کہ نہیں، یہ تو میرے لیے زندگی کا موٹیو نہیں تھا، مجھے تو کچھ اور کرنا تھا، اور میں زندگی بھر کچھ اور کرتا رہ گیا۔ اسی لیے ضروری ہے کہ ماہ مبارک میں جب آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو ڈھیر ساری نماز نہ پڑھیں۔ میں آپ سے بہت واضح کہہ رہا ہوں، بہت نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، 2 رکعت نماز پڑھ لیں جس میں اللہ سے کنیکٹ ہو جائیں۔ آپ کہہ رہے ہیں میں نے پچھلے سال 100 رکعت نماز پڑھی، میں کہوں نہ پڑھتے تو اچھا تھا یار، 2 رکعت پڑھ لیتے، ایسی پڑھ لیتے جس سے جو ہے تمہارا دل خدا کی محبت سے لبریز ہو جاتا۔ آج بہت بڑی دعائیں بہت پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے،
آپ جو دعا پڑھ رہے ہیں ایک بار غور کریں کہ اللہ آپ سے کیا چاہ رہا ہے. آپ یا علی و یا عظیم پڑھتے ہیں تو آپ پوچھیں کہ اس دعا میں ہے کیا, ہم سے اللہ کیا چاہتا ہے. عزیزان گرامی, اگر یہ سوچ سکے تو آپ سوچئے امام علیہ السلام نے بلاغہ میں کہا اے انسانوں جب ماہ مبارک میں جانا تو 1 گھنٹے بیٹھ کے کم سے کم سوچ لینا کہ اللہ نے ماہ مبارک میں رکھا تمہیں کس لیے. انشاءاللہ مجھے اور آپ کو اللہ ان لوگوں میں قرار دے جو اہل بیت کے مقصد کو صحیح سمجھتے ہیں, اس راستے میں قدم بڑھاتے ہیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک و امینک و صفیک و حبیبک بالقاسم المصطفى محمد. اللہم صلی علی علی امیر المومنین ووسیع رسول رب العالمین اسد اللہ الغالب الغالب کل غالب المطلوب کل طالب امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام. اللہم صلی علی صدیقۃ الطاہرہ فاطمہ سیدۃ نساء العالمین. اللہم صلی علی سبطِ الرحمہ و امام الہدى الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ امام المومنین. اللہم صلی علی علی ابن الحسین و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسیٰ جعفر و علی ابن موسیٰ و محمد ابن علی و علی ابن محمد و الحسن ابن علی ائمۃ المسلمین. منتظر امام المومنین. اللہم صلی علی فاطمہ و ابیہا و بالہا و بنیہا و سر المستودع فیہا بعدد ما احاط بہ علمک. اللہم ادخل علی اہل القبور السرور. اللہم اغن کل فقیر. اللہم اشبع کل جائع. اللہم اکسو کل عریان. اللہم اقض دین کل مدین. اللہم فرج کل مکروب. اللہم رد کل غریب. اللہم فک کل اسیر. اللہم اصلح کل فاسد من امور المسلمین. اللہم اشف کل مرید. اللہم سد فقرنا بغناک. اللہم غیر سوء حالنا بحسن حالک. اللہم اقض عنا الدین واغننا من الفقر انک علی کل شیء قدیر. اے اللہ ہمارے مولا کے ظہور میں تعجیل فرما. زمین کو آقا کے ظہور کے لیے آمادہ فرما. مومنین جہاں بھی ان کی جان و مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے مریضوں کو شفا عاجل و کامل عطا فرما. اے اللہ مومنین جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما. جو بے گھر ہیں انہیں گھر عطا فرما. جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد نعیم فرما. ہم سب کی روزی میں اضافہ فرما. ہماری مشکلات کو حل فرما. اے اللہ اسلام و شیعت کے پرچم کو سر بلند فرما. کفر و نفاق کے پرچم کو سر نگوں فرما. اے اللہ ہمیں علم آل محمد, نور آل محمد, محبت آل محمد اور آخرت میں شفاعت آل محمد نصیب فرما.